بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احبه رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کے مظاہر میں ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ غریبوں اور مسکینوں سے محبت کی جائے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے اولیاء اللہ سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو نہیں پایا، ان کے جیسے اعمال اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا المرء مع من احبہ، کہ آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہے گا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس مفہوم کی ایک دوسری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، وماذا اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقات و خیرات تو نہیں ہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جب قیامت قائم ہوگی انت مع من احببتا، تو جس سے محبت دنیا میں کرتا تھا آخرت میں تو انہی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انت مع من احببتا، ہمیں کسی بھی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے، آپ کی اس حدیث سے ہمیں خوشی ہوئی کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آخرت میں میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے پاس ان کے اعمال جیسا عمل نہیں ہے، ان کے برابر نیکیاں تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیش نظر چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے، ابو بکر و عمر سے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں آخرت میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایک مومن کو سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، اسی طرح سے اولیاء اللہ سے، صالحین سے محبت ہونی چاہیے۔ نماز میں ہم تحیات میں صالحین کے اوپر ہم سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالحین نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے اوپر بھی ہم سلامتی پڑھتے ہیں۔ تو
جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، دیندار لوگوں سے اور متقی اور پرہیزگار لوگوں سے، اور خاص طور پر ان کی شان میں گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے اور ان کے اوپر ظلم کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، صالحین اور اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے کسی ولی پر ظلم کرتا ہے، اسے اذیت پہنچاتا ہے، تو ایسے شخص سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی اللہ، اللہ کے ولیوں کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، ولی اللہ کا جو مخالف ہے وہ اللہ کا مخالف ہے۔ جو اللہ کے ولیوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان سے انتقام اور بدلہ لیتا ہے۔ تو جو صالحین نیک بندے ہیں، سماج کے متقی اور پرہیزگار لوگ، دیندار طبقہ، وہ اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا، یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہے، اور صحبت کا اثر انسان کی زندگی میں مرتب ہوتا ہے۔ تو اس لیے صالحین سے، نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے بچنا چاہیے۔ لیکن ولیوں سے محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لینا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ ولیوں سے عقیدت اور محبت کے نام پر ان کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ان کو اللہ رب العالمین کے صفات سے متصف کیا جاتا ہے، اللہ کے اختیارات ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، بہت کچھ ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں، یہ امکان نہیں ہے۔ تو محبت الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، ہم صرف اللہ رب العالمین کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں، اور نصارہ کی طرح نبیوں ولیوں کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام نہ لیں، اور یہودیوں کی طرح ولیوں کی شان میں گستاخی سے بچیں۔ ان کا جو صحیح مقام ہے ان کو مناسب مقام دیں، ان سے محبت کریں، اور کسی بھی طرح سے ان کی شان میں گستاخی سے بچیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب التحریم ایذاء الصالحین، صالحین کو ایذا پہنچانا حرام ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا حرام ہے۔ اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے، من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب۔ اور یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں اللہ کا ولی کون ہے اور شیطان کا ولی کون ہے، ولی الرحمن اور ولی الشیطان۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں آیت نمبر 60 پر 2 اور 60 پر 3 میں اللہ رب العالمین نے ولی اللہ کون ہے اور ولیوں کا مقام کیا ہے، دونوں کا ذکر کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو اللہ کے ولی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف، نہ ڈر خوف ہوگا، اور نہ تو ان کو کوئی رنج اور غم ہوگا۔ اور ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی کے بڑے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، جن کی عبادت مثالی ہوتی ہے، جن کا ایمان مثالی ہوتا ہے، جن کی زندگی مثالی ہوا کرتی ہے، جن کے معاملات مثالی ہوتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل پیروی کرتے ہیں، اور جو فرائض و واجبات کے پابند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ایمان اور تقوی کے بڑے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن آج سماج میں اور ایسے لوگوں کو لوگ ولی سمجھ بیٹھے ہیں جن کی زندگی شرک و بدعات سے بھری ہوتی ہے، جن کی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس فرق کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے اور شیطان کے ولی کون ہے، اور جو واقعی اللہ کے اولیاء ہیں ہم ان کی عزت کریں اور ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ دوستی کریں اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، لیکن مقام و مرتبے میں ان کی محبت میں ہم غلو اور مبالغے سے بھی بچیں۔ جو ان کا صحیح مقام ہے ان کو وہ مقام دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔